ہم نے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کیا، ایمان لانے کا دعویٰ کیا، مسلمان ہونے کی باتیں کی، مگر ہمارا ایمان کھنگالا جائے تو جھوٹا ہم نکلیں گے، شرابی ہم نکلیں گے، پاپی ہم نکلیں گے، زانی اور بے حیا ہم نکلیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے سماج میں یہ جھوٹے ایمان والوں کی تعداد ہم آج گننا چاہتے، بے شمار لوگ اللہ ماشاءاللہ ہمارے سماج میں، ہمارے نوجوان، مسلمان کا بیٹا مگر غیروں سے بڑا شرابی، مسلمان کا بھتیجا مگر غیروں سے بڑا پاپی، مسلمان کا باپ، مسلمان کا بیٹا مگر غیروں سے بڑا سودخور۔ ہم نے ایمان کی کمزوری کی پہچان اپنے وجود سے دنیا کو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سلطنت ممالک میں رہنے کے بعد 150 کروڑ تعداد ہونے پر بھی پوری دنیا میں 24 گھنٹہ جو قوم سب سے زیادہ پریشان رہتی، اسی قوم کا نام قوم مسلم ہے، انہی کے بچوں کا نام مسلمان ہے، وہی قوم ہم اور آپ ہے۔ ہماری ناکامی کی وجہ ایمان کی کمزوری، اور ایمان کی مضبوطی آئے گی کیسے؟ صرف نماز سے نہیں، صرف روزے سے نہیں، صرف عبادت، صرف زکات سے نہیں، صرف حج سے نہیں۔ ایمان کی مضبوطی کی پہچان سر سے پاؤں تک آدمی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی صورت میں پیش کر دے۔ آدمی چلے تو سچ بولے، آدمی اٹھے تو آدمی چلے تو لگے کہ واقعی یہ مسلمان جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں میری تقریر سے جو ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو ساری باتیں لگتی ہوگی یہ کیا حضرت بک رہے ہیں، حضرت کوئی ڈھنگ کی باتیں بتائیے، کوئی قصہ وصہ بتائیے، تھوڑی مسکراہٹ آ جائے، تھوڑا میں ہنسوں، تھوڑی سی ہنسی آ جائے، نعرے بارے لگ جائے جلسے میں، تب نہ سمجھیں گے حضرت کی تقریر کامیاب ہو گئی۔ کیونکہ لگاتار 5-7 سالوں میں یہ جو ہمارے ہندوستان کے اس حصے کے جلسوں کی توہین ہم لوگوں نے خطیبوں کے ذریعے، ان کی تقریروں کے ذریعے کی ہے۔ کوئی صاحب ہم نے لچا کو تقریر کرنے بٹھا دیا، کبھی کسی جاہل کو ہم نے اسٹیج پہ بٹھا دیا۔ ابھی 3 دن پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھی، مجھے ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی آپ لوگوں کے سلیکشن پہ۔ ایک خطیب صاحب بڑے شوق سے ابو جہل کے تعلق سے بس اسٹینڈ کے بارے میں کہہ رہے کہ بس اسٹینڈ کسی کو لینے کے لیے ابو جہل اس زمانے میں گیا تھا۔ آپ بتائیے اتنی بدہی غلطی، اس قدر سری اور ظاہری غلطی کرنے والا 25,000 لیتا، صرف قصہ سنانے والا، کہانی سنانے والا، کرامت بتانے والا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا، یہی سب لوگ آج ہمارے سماج میں تقریر کرتے اور انہی کو خطیب سمجھا جاتا، جو شراب بندی کی باتیں کرے، جو نوجوانوں کو شراب سے چھڑانے کا پیغام دے، جو نوجوانوں کو پیغام دے کہ وہ سچ بولے، جو نوجوانوں کو پیغام دے کہ وہ ربا سے یعنی سود خوری سے بچے۔ ان کی تقریر ہمیں پسند نہیں۔ جو دنیا بنانے پر زور دے، آخرت کی بربادی سے بچانے پر زور دے، ان کو خطیب ماننے سے ہم نے انکار کر دیا۔ ایک جلسہ کشن گنج میں ایک پیر صاحب کے تعلق سے کسی نے کروایا، میری تاریخ ہوئی، میں نے فیس بک پہ، میں نے واٹس ایپ پہ میسج کیا، اس نے کہا حضرت میرے ابا کے عرس میں آپ کو آنا ہے، دین کا جلسہ ہے۔ میں خوش ہو گیا کہ سنڈے کی تاریخ ہے، میں چلا جاؤں گا۔ میں اس سے پوچھا گیا حضرت نذرانہ کیا ہوگا؟ خدا کی قسم مصطفیٰ کی